الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے اس آخری رکوع پر جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 15 مشتمل ہے، جس کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے۔ یہ منتخب نصاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا حصہ اور آخری حصہ یہ جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ درمیان میں جو 4 حصے ہیں وہ سورۃ العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے ہیں 4، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 شرائط ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ جو 4 ہیں شرائط فوز و فلاح یا لوازم نجات، ان میں سے ایک ایک کی تفصیل پر، وضاحت پر ایک ایک حصہ مشتمل ہے۔ 3 حصے ہمارے اس منتخب نصاب کے مکمل ہو چکے۔ پہلا حصہ پھر نوٹ کر لیجئے 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے، 5 دروس تھے کہ جن میں ایمان سے متعلق مختلف مباحث جو ہیں ہمارے سامنے آ چکے۔ تیسرے حصے میں پھر 5 اسباق تھے اور وہ عمل صالح کی تشریح پر مشتمل تھا۔ اب یہ چوتھا حصہ سورۃ العصر میں لوازم نجات میں سے جو تیسری لازمی شرط ہے نجات کی، تواصی بالحق، اس کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس حصے کے اس پہلے سبق کا آغاز کریں، ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے، یہ گویا کہ حسب معمول چند تمہیدی امور ہیں، جن میں سے پہلا تمہیدی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تواصی بالحق ہے، اس کے ضمن میں اب تک ہمارے ان اسباق میں کون کون سی اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ العصر میں تواصی کا لفظ، تواصی کا مادہ وصیت ہے۔ وصیت میں فی نفسہ ہی بھی تاکید کا مضمون ہے۔ وصیت جب کی جاتی ہے، عام طور پر تو ہمارے ہاں اردو زبان میں تو یہ صرف مستعمل ہے انتقال کے وقت جو بات کہی جائے، ظاہر بات ہے کہ وہ اہم موقع ہوتا ہے
اور وہ شخص وہی بات کہے گا جو بھی جس کا انتقال ہو رہا ہے کہ جس بات کو اہم ترین سمجھے گا اپنے انتقال کے وقت وہی بات کہے گا. اس لیے اس لفظ کے اندر یہ تاکید اور اہمیت کا جو مفہوم ہے وہ شامل ہے. عربی زبان میں یہ وصیت جو ہے یہ صرف انتقال کے وقت کے وصیت کے لیے مستعمل نہیں ہے، بلکہ عام معنی میں بھی تاکید کے ساتھ جو نصیحت کی جائے، جو بات بھی کہی جائے زور دے کر وہ وصیت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں تاکید کا مفہوم ہے. پھر باب تفاعل میں جب آتا ہے تواسی، باب تفاعل کے دو خواص ہیں. ایک اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، جب کوئی مصدر اس باب سے آئے گا تو گویا کہ اب اس میں ایک مبالغے کا مفہوم ہوگا، شدت کا مفہوم ہوگا. تو وصیت میں تاکید کا مفہوم از خود شامل تھا، مزید جو ہے باب تفاعل میں آنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا. دوسرے باب تفاعل میں بھی مشارکت ہے، کچھ لوگوں کا کسی کام میں شریک ہونا، مل جل کر کرنا. تو تواسی کے مفہوم میں اسی لیے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ دو گویا کہ اضافی مفہوم اس میں شامل ہو گئے جب یہ باب تفاعل سے یہ مصدر آیا. اس سے آگے جب ہم بڑھے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو سورۃ العصر کے ضمن میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ یہ جو تواسی بالحق ہے، حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اس کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے دو محرک ہیں بنیادی. پہلا جسے ہم نے اس وقت تعبیر کیا تھا شرافت اور مروت. انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ جو دولت اسے نصیب ہوئی ہے اسے تقسیم کرے، اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. اگر کوئی خیر اسے ملا ہے تو خیر بانٹے، لوگوں کو اس میں شامل کرے، شریک کرے. یہ اس کی گویا کہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اور اسی مفہوم میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ناقص رہے گا، ایمان جو ہے حقیقی معنی میں وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اگر آپ نے کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ، کوئی خیال، کوئی آدرش، کوئی نسب العین کوئی اختیار کیا ہے، اپنی زندگی کے لیے کوئی نہج طے کیا ہے، چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے، اسے بہتر سمجھ کر، اعلیٰ سمجھ کر، عمدہ سمجھ کر، حق سمجھ کر، تو اب آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں. اور اس میں پھر تدریج ہوگی الاقرب فالاقرب، جو سب سے قریب ہے سب سے پہلے اس کو پہنچائیے. جس کی سب سے زیادہ خیر خواہی آپ کو مطلوب ہے، اپنی اولاد ہے، اپنے بھائی ہیں، اپنے اعزاء ہیں، اپنے اقارب ہیں، پھر یہ کہ اور رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، قبیلے والے ہیں، قوم والے ہیں، اور پھر پوری نوع انسانی. یہ تدریج ہے فطری، لیکن یہ کہ اس کا اصل محرک کیا ہے؟ خیر خواہی کا جذبہ، الدین والنصیحہ. اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کہ شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خیر، جو بھلائی، جو دولت آپ کو مل گئی ہے آپ اس کو دوسروں میں بھی تقسیم کریں، دوسروں کو اس میں شامل کریں، شریک کریں. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس کے لیے عنوان ہم نے معین کیا تھا حمیت اور غیرت. انسان کی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ جس شے کو وہ حق سمجھتا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہے، اسے پامال نہ دیکھ سکے، حق کو مغلوب دیکھ کر تڑپ اٹھے. اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے. اور وہ اپنا تن من دھن لگائے جس شے کو حق سمجھ رہا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے، اس کا بول بالا کرنے کے لیے. تو یہ مباحث تو وہ تھے کہ جو اس منتخب نصاب کے پہلے درس میں سورۃ العصر میں آ چکے ہیں اس عنوان سے متعلق تواصی بالحق. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو تیسرا درس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، اس میں ایک اصطلاح وارد ہوئی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے، حضرت لقمان ان کی نصائح جو نقل کی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو دوام عطا کر دیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو اس میں حضرت لقمان کی نصیحت یہ کہ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ گویا کہ تواصی بالحق ہی کے لیے ایک اصطلاح ہے. اور ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس اصطلاح کو قرآن مجید نے پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مقصد قرار دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تمہارا کام ہی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو.
اور مسلمانوں کو پھر ایک دوسرے انداز میں خطاب کر کے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پہ من جو ہے من تبعیضیہ بھی ہے، من بیانیہ بھی ہے، دونوں مفہوم لیے گئے ہیں۔ تم سے اے مسلمانوں ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یا تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہنی ہی چاہیے ہر حال میں، جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ تو یہ امر بالمعروف نہی المنکر، یہ تواصی بالحق کی ایک معین اصطلاح ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے درس نمبر 3 میں آ چکی ہے۔ پھر اسی پہلے حصے کے چوتھے درس میں ایک اصطلاح آئی تھی، دعوت الی اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ تو یہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اس لیے کہ اللہ الحق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق یعنی تمام کل کا کل حق جو ہے وہ تو سرتاپا حق، اگرچہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، نہ سرتاپا کا لفظ مناسب ہے، نہ سراسر کا لفظ مناسب ہے، لیکن یوں اب کیا کہیں، اور ہماری زبان جو ہے، ہماری ووکیبلری محدود ہے، کوئی لفظ بہتر اگر اس سے مل سکتا تو اور اچھا تھا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تو کلیتاً حق ہے، اللہ تو سراپا حق ہے، اللہ تو حق ہی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ تو تواصی بالحق کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کو مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ دعوت الی اللہ، گویا کہ یہ اصطلاحات جو ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کے جامع اسباق میں آ چکی تھی، لیکن پھر یہ کہ دوسرے اور تیسرے حصے پر آ کر یہ تمام مضمون سمٹ کر آ گیا ایک اصطلاح میں، اور وہ ہے جہاد۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن، سچے معنی میں مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ اگر دعویٰ کریں مومن ہونے کا تو انہیں حق پہنچتا ہے، یہ سچے ہیں، راست باز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جد و جہد دعوت کے لیے، دین کی غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، نیکی کے پرچار کے لیے، بدی کے استیصال کے لیے جو جد و جہد ہوگی، اب وہ ایک جس کو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو گویا کہ وہ ساری اصطلاحات جمع ہو گئی ہیں ایک اصطلاح میں، جہاد فی سبیل اللہ، جو کہ سورہ حجرات جو ہمارے تیسرے حصے کا آخری درس تھا، اس کے آخری حصے میں جو ایمان اور اسلام کا فرق سامنے لایا گیا، اور پھر ایک حقیقی مومن کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ اس کا جزو لازم ہے، رکن رکین ہے۔ حقیقی ایمان کا رکن لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان اگر حقیقی ہے جہاد لازماً ہوگا، جہاد اگر ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اس پر ایک مفصل تقریر ہو چکی ہے، جو ہمارے آخری جو ایام تھے سن 92 کے جو اختتام پر ہم نے جو دسمبر کے مہینے میں ایک ہی ہفتے میں 3 دن تک مسلسل جو گفتگو کی ہے ان آیات پر، تفصیل سے آ چکا ہے کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے، جہاد کے مراحل کیا ہیں، جہاد کے لوازم کیا ہیں، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا جو یہ حصہ چہارم ہے، جس کا پہلا سبق یہ ہے سورہ حج کے آخری رکوع پر جو مشتمل ہے، اس سے ہمارا جو حصہ شروع ہو رہا ہے چوتھا، یہ کل کا کل جہاد ہی کے موضوع پر ہے، اس لیے کہ تواصی بالحق جو ہے اس کے لیے جامع ترین اصطلاح اب جو ہمارے سامنے آ چکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے اس درس کا مقام معین کر لیا، اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اس میں ہم اس وقت کس جگہ ہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے تمہیدی، قرآن مجید کے مختلف جو اسالیب ہیں ان سے میں مختلف مواقع پر آپ حضرات کو متعارف کراتا رہا ہوں۔ آج ایک اور مزید بات کا اضافہ جو ہے سامنے ہو جانا چاہیے آپ کے، کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات بالعموم نہایت جامع، نہایت پروفاؤنڈ، اور یہ اصل میں ادب کی جو اصناف ہیں ان میں تقریباً سب میں آپ کو یہ قدر مشترک نظر آئے گی
خاص طور پر شاعری میں غزل ہو تو اس کا پہلا شعر، اس کے لیے اصطلاحی علیحدہ، اسے مطلع کہتے ہیں. آخری شعر مقطع، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. تو مطلع اور مقطع یہ دو خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اگرچہ غزل پوری ہے، 8-10 اشعار ہیں، لیکن پہلا شعر مطلع ہے تو آخری شعر مقطع ہے. اور اصل میں پہلا اور آخری شعر اگر جاندار ہے تو درمیان میں کہیں کوئی پھسپھسا شعر بھی اس کے اندر کھپ جائے گا. لیکن اگر پہلا شعر ہی پھسپھسا ہے تو کوئی اس کو پڑھنے کی جو ہے زحمت گوارا نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ مطلع جو ہے جاندار ہونا چاہیے، ایسا کہ جو کھینچ لے، جو بھی قاری ہے یا سامع ہے اس کی پوری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے. اسی طرح مقطع جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو لاسٹنگ امپریشن کوئی چھوڑے. میں یہ عرض کر چکا ہوں قرآن مجید شاعری نہیں ہے، اگرچہ یہ اصطلاحات جو ہے مطلع اور مقطع یہ غزل اور قصیدے کے لیے مستعمل ہے. قرآن کا اسلوب ہے خطبات کا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے. مختلف اوقات میں جو باران رحمت ہوتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، خطبات کی شکل میں انہیں جمع کر لیا گیا، مرتب کر لیا گیا. تو یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز. اس اعتبار سے لیکن خطبے کے اندر بھی یہ چیز قدر مشترک کے طور پر ہے. خطیب جب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے، اگر شروع میں بات ایسی ہو کہ جس سے سامعین ایک دم چونک جائیں اور متوجہ ہو جائیں، ان کی پوری توجہ کو انسان اپنی طرف، خطیب جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کرا لے، تو یقیناً وہ پھر ایک کامیاب خطیب ہوگا. اور خطبے کے دوران یقیناً بات پھیلتی ہے دائیں بائیں، ادھر ادھر، گوشوں میں، مختلف شعبوں میں، مختلف برانچز میں. جو موضوع ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. لیکن کسی خطبے کے جاندار اور مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اختتام پھر بہت جامع ہو. چاہے آپ نے مشرق و مغرب کی سیر کرا دی ہے اپنے سامعین کو، لیکن یہ ہے کہ اب آخر میں پھر ایک ایسی بات کے اوپر ختم ہو، اختتام ہو خطبے کا، کہ جس سے کہ ایک لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین کے ذہنوں پر قائم ہو جائے. یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید میں بہت نمایاں ہے اکثر و بیشتر صورتوں کی. اسی لیے اس کے لیے بھی اصطلاحات ہیں. فواتح سور، فواتح فاتحہ کی جمع ہے. فواتح یعنی وہ آیتیں جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، صورتوں کی افتتاحی آیات، ان کو ہم کہتے ہیں فواتح سور. اور خواتیم سور، صورتوں کی اختتامی آیات جن پر کہ صورتیں ختم ہوتی ہیں. ان کی خصوصی فضیلت، ان کی خصوصی اہمیت. چنانچہ سورہ بقرہ کے بارے میں تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ ابتدائی آیات، اختتامی آیات نہایت اہمیت کی حامل ہیں، جس کی طرف ایک رہنمائی اس سے بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بعض روایات سے یہ آتا ہے کہ کسی کے تدفین کے بعد کوئی مسلمان اگر فوت ہو گیا ہے، اس کی تدفین ہوئی ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی وغیرہ دے کر جب قبر تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد حضور سرہانے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اور پھر قبر کے پائنتیوں کھڑے ہو کر آپ تلاوت فرماتے تھے سورہ بقرہ کی اختتامی آیات. تو گویا کہ یہ بھی ایک معمول جو ہے اس کی طرف دلالت کرتا ہے. باقی ہر شخص جانتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں تو یہ روایت بھی موجود ہے. آخری 2 آیات جو ہیں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں بعض روایات میں کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے عرش تلے کے خزانے میں سے یہ 2 موتی ہیں، ہیرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں عطا کیے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمد کے لیے تحفے کے طور پر. یعنی یہ 2 آیتیں وہ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہو کر، اور پھر جو آخری آیت ہے جس میں شاید طویل ترین دعا قرآن مجید کی وہی ہے. کسی ایک آیت میں اتنی لمبی دعا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. یہ دونوں آیتیں جو ہے یہ گویا کہ زمینی نہیں ہے نزول کے اعتبار سے، بلکہ یہ تو آسمان پر عطا ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ عرش تلے کے خزانے کے یہ 2 موتی ہیں کہ جو حضور کو عطا کیے گئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر. یہی معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں اپنے اس منتخب نصاب میں، اس لیے کہ ہمارے حصہ دوم میں ایک بہت اہم سبق تھا سورہ آل عمران کی آخری آیات. وہ 11 آیات جو ہیں آخری رکوع کی، حضور کو انتہائی عشق تھا ان کے ساتھ. اور یہ روایت میں اس وقت آپ کو سنا چکا ہوں کہ رات کو جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تہجد کے لیے، جب آپ اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی جو آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی وہی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں سے لے کر اختتام سورہ تک یہ 11 آیتیں ہیں، نہایت جامع. اسی کی ایک نہایت اہم مثال یہ ہے
کہ اس سورہ حج کے یہ آخری رکوع کی 6 آیتیں بھی ایک اعتبار سے، میرے یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اشتباہ پیدا ہو جائے کہ سورۃ العصر کو بھی آپ نے کہا کہ یہ جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی، اور میں اس مقام کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا، لیکن اسی لیے میں نے اضافہ کیا ہے خاص اعتبار سے۔ ہر چیز کے لیے کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، کوئی خاص عنوان ہوتا ہے، تو وہ تو جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ، وہ تو سورۃ العصر کو حاصل ہے۔ اس کے بارے میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو میں 100% صحیح سمجھتا ہوں۔ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ایک اور ان کا قول ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ تو وہ تو جامعیت کبریٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک خاص اعتبار سے یہ 6 آیات بھی نہایت جامع ہیں، بلکہ نہایت جامع سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں اس خاص اعتبار سے یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید کا۔ وہ خاص اعتبار کیا ہے؟ قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو وہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس کو جمع کیا گیا ہے 2 اعتبارات سے، کہ قرآن کی دعوت کے 2 حصے ہیں۔ ایک اس کی دعوت عام ہے جس کے مخاطب ہیں تمام انسان، ایک اس کی دعوت خاص ہے جس کے مخاطب ہے صرف وہ جو ایمان کا دعویٰ کرے۔ دعوت عام پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور وہ دعوت ایمان ہے۔ اے لوگو، مانو اللہ کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو فرشتوں کو، مانو وحی کو، مانو نبوت کو، مانو رسالت کو، مانو کتابوں کو، مانو قرآن کو، مانو محمد الرسول اللہ کو اور ان کی ختم نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماننے کی دعوت ہے۔ ماننا اور ایمان، یہ اردو کا لفظ ہے ماننا، ایمان عربی کا لفظ ہے اور اصطلاح ہے ہمارے دین کی، لیکن حروف اصلی کچھ تقریباً وہی کچھ ہے، ماننے میں بھی اور ایمان میں بھی۔ تو دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی وہ کیا ہے؟ دعوت ایمان۔ اس مرحلے پر عمل کا کوئی سوال نہیں۔ کوئی شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اس سے کیا کہا جائے کہ نماز پڑھو؟ کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا اس سے کیا کہا جائے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو؟ نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی محل، کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ اس سے ہم یہ کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ پہلے مرحلے پر دعوت عام جو ہے جس کے مخاطب ہیں تمام انسان، یا ایھا الناس، اس کے لیے عنوان ہوگا دعوت ایمان، ماننے کی دعوت، اللہ کو ماننے کی دعوت، رسالت پر ایمان کی دعوت، آخرت پر، بعث بعد الموت پر ایمان کی دعوت۔ دوسرا دعوت کا حصہ کیا ہے؟ یہ دعوت خاص ہے اور یہ دعوت عمل ہے۔ اس کے مخاطب کون ہے؟ جو ماننے کا اقرار کرے۔ اگر تم نے مانا ہے اللہ کو تو مانو اس کا یہ حکم۔ تم مانتے ہو قرآن کو تو دیکھو قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تم مانتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو مانو ان کے اس فرمان کو، قبول کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ سارا در حقیقت اس دلیل پر ہے کہ تم مانتے ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو مانتے ہو تو لازم ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ یہ سارے اوامر و نواہی جو دین کے ہیں ان کا اصل میں اگر کوئی محل بنتا ہے تو یہ ساری گفتگو کس سے کی جائے گی؟ جو ماننے کا اقرار کرے۔ تو گویا کہ دعوت قرآن کے 2 حصے اگر اپنے ذہن میں آپ نے کر لیے کہ ایک دعوت عام ہے جس کے مخاطب پوری نوع انسانی، تمام انسان، یہ دعوت ایمان ہے۔ دوسرا دعوت عمل ہے، دعوت خصوصی ہے، اس کے مخاطب صرف وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کریں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع کی 6 آیتوں میں سے پہلی 4 میں خطاب ہے یا ایھا الناس، ابھی ہم نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یہاں ساری 4 آیتوں میں گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الناس سے۔ اور واقعہ یہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اپنے تاثر کو منتقل نہیں کر سکتا کہ کس قدر پروفاؤنڈ ہیں یہ 4 آیات۔ اس نے دین کے فلسفے کو، دین کی پوری دعوت ایمان کو جس طرح سمو لیا ہے، اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے، چوتھا پہلو جو ہے تمہیدی میں بعد میں عرض کروں گا، کس طریقے سے تمام لیولز کو اس کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید ہے ہی سب سے بڑا معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ کہ
اپنی اپنی جگہ پر ہر مقام کی جو خصوصی فضیلت اور اہمیت ہے، سورہ اخلاص کی اپنی فضیلت ہے، سورہ فاتحہ کی اپنی فضیلت ہے، سورۃ العصر کی اپنی فضیلت ہے، تو ایک خاص اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت پروفاؤنڈ، بہت کمپریہنسو، بہت جامع مقام ہے یہ 6 آیتیں۔ اب آخری بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید کے اسالیب کے ضمن میں اس پر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس، پس منظر ہے اس کا، ایک خاص دور ہے جب یہ نازل ہوا۔ یوں سمجھئے کہ 610 عیسوی سے لے کر اور 632 عیسوی تک یہ کوئی 22 برس ہیں جن میں کہ قرآن مجید نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہ کہ اس کا ایک خاص جغرافیائی پس منظر ہے، یہ پورا کا پورا قرآن نازل ہوا حجاز میں، مکہ ہے تو حجاز میں ہے، مدینہ ہے تو حجاز میں ہے، اور طائف آتے جاتے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی حجاز میں ہیں، اور تبوک آتے جاتے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی حجاز میں ہیں۔ یہ گویا کہ جزیرہ نما عرب کا مغربی حصہ ہے جو مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ 100 میل آپ اگر اس کو چوڑا کر لیں تو اس کے ایک لمبی پٹی بن جائے گی شمالاً جنوباً 100 میل کے بریڈتھ کی۔ یہ اس کا جغرافیائی پس منظر ہے جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک خاص جو ہے وہ ایک ثقافتی پس منظر بھی ہے۔ جو قوم اس کی اولین مخاطب تھی اس کے اعتقادات کیا تھے، وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے کس لیول پر تھی، اس کے کسٹمز کیا تھے، اس کے رسومات کیا تھیں، ان کے جو بھی مختلف معاملات تھے سیاسی، معاشی، معاشرتی کس نہج کے تھے، تو یہ گویا کہ ایک خاص فریم ورک بنتا ہے ٹائم اینڈ سپیس کے اعتبار سے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور حکمت کا تقاضا یہی تھا، آج بھی ہم سمجھیں گے تو حکمت کا تقاضا یہی ہوگا اور یہی ہوا کہ قرآن مجید نے اپنا عام جو خطاب رکھا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے بہت قریب، بہت اونچے فلسفیانہ اصطلاحات میں اگر بات کی گئی ہوتی تو ان لوگوں کے پلے نہ پڑتی، اس لیے کہ نہ تو انہوں نے کوئی یونان کا فلسفہ پڑھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اور جو بھی آریائی ذہن ہے، نہ ان کے مزاج کی وہ ساخت تھی، تو بڑا فطری انداز ان کے اپنے ماحول سے ہی ساری استشہادات لیے گئے، سارے دلائل وہیں سے لیے گئے۔ میرے ذہن میں فوری طور پر آئی ہے مثال، چونکہ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اب ان کے ہاں سفر ہوتے تھے، جب سفر کر رہا ہے کوئی عرب، کوئی قافلہ چل رہا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے اونٹ ہے، اونٹ کے نیچے زمین ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، اوپر آسمان ہے، یہ 4 چیزیں ان کے مشاہدے کے اندر گویا کہ مستقلاً رہتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک جگہ جمع کیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ وہ نیچے زمین ہے بچھی ہوئی جس پر اونٹ چل رہا ہے، اونٹ ہے جس کے اوپر یہ سوار ہے، اور چونکہ گھاٹیاں ہیں، حجاز پورا جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، سارے راستے جو تھے وہ فج جسے کہتے ہیں، من فج کل فج عمیق، گھاٹیاں تھی، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، پہاڑوں کے مابین راستے ہیں، یہی ان کے جو ہے شاہراہیں ہیں، یہی ان کی ہائی ویز ہیں، ان پر چلے جا رہے ہیں، پوری رات سفر ہو رہا ہے، تو مسلسل مشاہدہ، وہیں سے گفتگو ہو رہی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ یہ نہیں ہے کہ اور چیزیں نہیں تھیں استشہاد کے لیے، لیکن جو قوم اولین مخاطب ہے اس کے مشاہدے سے بات کیجئے نا۔ سائبیریا کا ذکر کریں گے تو پہلے پڑھانا پڑے گا کہ سائبیریا کس بلا کا نام ہے، وہاں برف کس طرح سے ہوتا ہے، اور گلیشیئرز کسے کہتے ہیں، اور رینڈیئر کیا ہوتا ہے، اور فلاں جانور، کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں تو موٹیویٹ کرنا ہے اس قوم کو، اسے ایک امت بنا دینا ہے، امت وسط بنانا ہے، اسے واسطہ بنانا ہے، اس کے ذریعے سے اب اس دین کے پیغام کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے تو اس کے اندر پورے طور پر جذب ہو جائے قرآن، اور اس کے ذہن میں، اس کے اعصاب میں، اس کے باطن میں تو جذب ہوگا، اس کے اپنے جو بھی معیارات ہیں، سوچ کے جو پیمانے ہیں، اس کے جو بھی مشاہدات ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی تو ان کے ذہن میں بھی آئے گی، ان کے دل میں بھی اترے گی، اور ان کے اندر پورے طور سے سرایت کر جائے گی۔ تو یہ خاص بات ہے، نوٹ کیجئے، قرآن مجید کا جو خطاب کا عام عمومی انداز ہے وہ در حقیقت اس خاص ٹائم اینڈ سپیس اور کلچرل بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ آپ رکھ کر، اسی کے لیے اصطلاح میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے، تعویل خاص۔ قرآن مجید کی ایک تعویل خاص ہے، اس خاص پس منظر میں رکھ کر غور کرنا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت جو لوگ مخاطب اول تھے انہوں نے کیا سمجھا،
کیا بات ان کے سامنے آئی، کس طور سے حقیقت ان پر منکشف ہوئی، یہ تعویل خاص ہوگی۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، یہی قرآن ہے ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت تو اب اسی میں ہے۔ 20ویں صدی نہیں، 21ویں 22ویں اگر اور صدیاں آنی ہے قیامت سے پہلے، تو ان تمام آنے والی صدیوں کے لیے بھی ہدایت نامہ تو یہی ہے، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے، چاہے وہ 20ویں صدی کا علامہ اقبال ہو اور چاہے کوئی 21ویں صدی میں کوئی اور بھی اس سے بڑا فلسفی پیدا ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہدایت اور کہاں سے آئے گی۔ تو یہ دو انتہائی متضاد تقاضے ہیں جو قرآن پورے کرتا ہے، کہ ایک طرف اس نے اپنا عام خطاب رکھا ہے عرب کے بدوؤں کے ذہنی سطح پر، ان کا مزاج، ان کا اسلوب، ان کے سوچنے کے انداز، ان کے مشاہدات، ان کی سوچ کی سطح، لیول آف کانشسنس جسے آپ کہتے ہیں، ان کے شعور کا لیول، اس پر بات رکھی عام۔ لیکن یہ کہ اسی میں بٹوین دی لائنز اور کہیں بہت ہی خفی انداز میں چند الفاظ آ جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ابد الآباد تک کے لیے ہدایت کے خزانے اس میں مضمر ہوں گے۔ یہ بہت اہم حقیقت ہے قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس لیے آتے ہیں تاکہ ایک عام بدو اس وقت اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتا تھا، اسے سمجھتا تھا کوئی خاص بات نہیں ہے، اس سے پہلے کا حصہ اس کے بعد کا حصہ جڑ رہا ہے، مفہوم میرے ذہن میں آ گیا ہے، بات اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی مطلوب تھا، فہو المطلوب۔ لیکن آج کا ایک آدمی رک جائے گا وہاں، اس کی سوئی اٹکے گی وہاں، اور پھر وہ غور کرے گا، معلوم ہوگا کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے تو معرفت کا اور ہدایت کا اور علم کا اور فلسفے کا اور حکمت کا ایک پورا بہت بڑا جو ہے تودا ہے پورا، کہ جو اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن فوکس کر لیجئے، وہیں پر آپ اپنا جو ہے وہ جو لینس ہوتا ہے مائکروسکوپ کا، اور وہ بھی ہائی پاورڈ لینس، وہاں فوکس کر دیجئے، معلوم ہوگا کہ اس میں جو کچھ مضمر ہے، اس وقت کا انسان جو ہے 1400 برس قبل جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک عام بدو کے ذہن میں شاید وہ بات آئی نہ، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ اس کی بھی ایک بہت نمایاں مثال اس رکوع میں ہمارے اس سبق میں آ رہی ہے۔ تو یہ 4 ہیں تمہیدی باتیں۔ اب آئیے کہ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، پہلا جو خطاب عام ہے، اور جس میں کہ در حقیقت جس کا موضوع ہے دعوت ایمان، دعوت عام، دعوت ایمان۔ اس میں خطاب کن سے؟ یا ایھا الناس۔ غور کیجئے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ پہلی 4 آیتوں میں یا ایھا الناس، آخری 2 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہو گیا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے تقسیم رکھ دی ہے، اس سے اب آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے معنی خیز ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ لفظ یوں ہی نہیں آ گیا ہے، بلکہ وہ آیا ہے کسی حکمت کے تحت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا پوری توجہ سے سنو۔ ضرب مثل، یہ قرآن مجید میں مثال بیان کرنے کے لیے ضرب یضرب یہ عام طور پر آیا ہے، یضرب اللہ الامثال کذالک یضرب اللہ الامثال، یا جیسے کہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب میں، حصہ سوم کا وہ بھی اہم درس تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی علیہ السلام کی۔ تو ضرب المثل اسی سے اردو میں بن گیا ہے، ضرب المثل، یہ ضرب المثل ہے، کوئی کہاوت ہے عام، یہ ضرب المثل، یہ گویا کہ در حقیقت ضرب مثل، یہ تو جو ہے جملہ فعلیہ ہے، مجہول فعل ہے ضربہ، ضرب مثل، اور یہ یہاں پر جو یعنی آ رہا ہے مثل، اسے کہا جاتا ہے نائب فاعل، اس لیے کہ فعل مجہول کے ساتھ جو مفعول آتا ہے وہ نائب فاعل ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، پس اسے پوری توجہ سے سنو۔ یہاں بھی توجہ کیجئے کہ یہ توجہ کا لفظ کیسے ایڈ ہو گیا، یہ عربی زبان کی اصل میں یہی ہے بلاغت اور فصاحت۔ سمع یسمع، اس کے معنی سننا، اور استمع یستمع باب افتعال بن گیا۔ اب یہاں آ گیا صرف یہ کہ مادہ وہی ہے، حروف اصلی وہی ہے، سمع یسمع سن لینا، سمیع سننے والا، لیکن استمع یستمع استماعا پوری توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا، پورے دھیان کے ساتھ سننا۔ یہی لفظ آیا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دیکھو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے کان لگا کر سنا کرو اسے اور خود خاموش رہا کرو۔
میں صرف حوالہ ہی دے رہا ہوں اس لیے کہ احناف اصل میں اسی سے دلیل لیتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کی قرات ہو رہی ہے، قرآن کی قرات ہو رہی ہے، امام قرات کر رہا ہے، اس وقت پڑھنا جو ہے وہ گویا کہ اس حکم قرآنی کی منافی ہو جائے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش رہو اور پوری توجہ کو مرکوز کر دو، سنو۔ استماع تو ایک ہے سمع یسمع سننا، اور ایک ہے استماع یستمع استماعا، باب افتعال، توجہ سے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو ذرا دھیان سے توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ ہستیاں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گی یا ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک کو، چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، مل جل کر زور لگائیں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے، فاستمعوا لہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، یہ صوتی آہنگ جو ہے قرآن مجید کا، اس میں جو وزن ہے، اس میں ایک آہنگ ہے، اسی سے در حقیقت وہ جو غنا ہے، ملکوتی غنا جسے میں کہا کرتا ہوں، جیسے ڈیوائن اوریشنز، اس طرح ڈیوائن میوزک ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ لفظ استعمال کیا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جس شخص کو بھی اللہ نے اچھی آواز دی ہو اسے خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو انہیرنٹ ہے، ایک میوزک ہے، ایک غنا ہے اس کے اندر، اور یہ غنا ہے پاک غنا، یہ غنا، یہ موسیقی جو ہے یہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اس کے اندر کہیں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لہذا انسان کے اندر اگر حسن صوت اور حسن سماعت کا کوئی ذوق ہے تو اسے یہ پورا ذوق پورا کرنا چاہیے قرآن مجید کو اچھا پڑھ کر یا اچھا پڑھا ہوا قرآن سن کر۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک نقشہ کھینچ دیا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے قرآن مجید کو سنتا ہے جبکہ کوئی اچھا حسن صوت کے ساتھ اسے پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، اتنا توجہ سے کسی شے کو نہیں سنتا۔ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن الصوت بالقرآن، نہیں اللہ کان لگاتا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ میں تو اگرچہ کان لگانے کے لیے میں نے اپنی گردن کو بھی ٹیڑھا کیا ہے، اس کا ایک جیسچر دیا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نہ اس کا کان ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے ہم کسی چیز کو سننے کے لیے کان لگا دیتے ہیں تو لفظ بالکل وہی ہے، ما اذن اللہ لشیء اذنہ لحسن الصوت بالقرآن، اللہ کسی شے کے لیے کان نہیں لگاتا جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے جب قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو۔ تو یہ انداز در حقیقت جو ہے اس میں یہ وہ ڈیوائن میوزک کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ بلکہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اگرچہ شاعری نہیں ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، بڑا کیٹیگوریل سٹیٹمنٹ ہے، حضور کو اللہ نے شعر سکھایا ہی نہیں، ہم نے نہیں سکھایا اپنے اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی، یہ حضور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کیا۔ وما ينبغی لہ، یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ شعراء میں تو شاعروں کی بحیثیت مجموعی بڑی مذمت بھی آ گئی ہے، استثناء علیحدہ ہے، استثناء تو رہتا ہے اپنی جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول، لیکن بحیثیت مجموعی مذمت ہی ہے وہاں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ایک خاص یہ انداز ہے جس کی طرف اس وقت میں توجہ دلا رہا ہوں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے ہم بلینک ورس کہتے ہیں، آج کی زبان میں آزاد نظم، یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو ویسٹ سے ہمارے یہاں درآمد ہوئی ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو شاعری کے ساتھ عروض کا ہونا اور اس کے اندر قافیے کا ہونا، ردیف کا ہونا، وزن کا ہونا بڑی مشکل جو ہے مشکلات تھیں اس شاعری کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ جو بلینک ورس کا انداز کسی درجے میں، بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ شاید وہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے، اس انداز میں وہ جو جس طرح کا ایک آہنگ ضرور ہوتا ہے وہ آہنگ موجود ہے۔ یقیناً تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ایک مکھی تک، ذباب مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، چاہے وہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، مجتمع کر لیں، اپنی ساری کریٹیو ایکٹیویٹی جو ہے اس سب کو پول کر لیں، اپنی ساری صلاحیتوں کو، تب بھی ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، سلب کر لے، یہ اردو میں لفظ مستعمل ہے سلب کر لینا، اختیارات سلب کر لیے گئے،
ان یسلبہم کسی شے کوئی چیز لے لینا، اگر مکھی کوئی جو یہ حلوے مانڈے تم چڑھاتے ہو اپنے ان بتوں کے سامنے رکھتے ہو، مکھیاں بھن بھناتی ہیں، تو عام انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا اس پر مکھی بن بنائے، لیکن ان کا تو حال یہ ہے، ان کی بے بضاعتی کا اور لاچارگی کا، کہ یہ تو ان کو اڑانے تک پر قادر نہیں، مکھی اگر کوئی شے چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے، لا یستنقذوہ منہ، نہیں لے سکتے اسے واپس، نہیں حاصل کر سکتے ان سے اس کو، ضعف الطالب والمطلوب، بہت لاچار، بے بس، کمزور، ضعیف ہے طالب بھی مطلوب بھی۔ یہ جو ایک آیت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں وہ شرک سے متعلق ایک خاص شرک جو اس ماحول میں ہو رہا تھا جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس سے بات شروع کی گئی، لیکن تین الفاظ آخری جو ہے ضعف الطالب والمطلوب، اس میں شرک اور توحید کا ایک ایسا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے جو تا قیام قیامت عظیم ترین فلسفے کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ میں اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ جو خاص پس منظر کی بات تھی وہ کیا تھی۔ بت پرستی ہوتی تھی اس معاشرے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ شرک کی اور بھی بہت سی قسمیں جو ہیں اس سے پہلے دنیا میں رہی ہیں، ستارہ پرستی بھی ہوتی تھی اور مختلف جو ہے اور جو مظاہر فطرت ہیں ان کو پوجا جاتا تھا، لیکن عرب کا وہ ماحول جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں ستارہ پرستی وغیرہ کا ہمیں کوئی خاص جو ہے سراغ نہیں ملتا۔ رب الشعراء کا ذکر تو موجود ہے سورۃ النجم میں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کوئی خاص تصور تھا، وہ بھی دیوتا یا دیوی ہونے کا نہیں، بلکہ کوئی تقدس یا اس سے کوئی وہ اپنے لیے جیسے شگون لیا جاتا ہے اس طرح کے کام لیتے ہوں گے، ورنہ اصل جو وہاں پہ شرک تھا وہ بت پرستی کا شرک تھا۔ اب بت پرستی کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اگرچہ فلسفیانہ انداز میں تو یہ بات کہی جائے گی کہ ہم ان بتوں کو تو نہیں پوجتے، یہ تو پتھر کے بنائے ہوئے ہم نے خود گھڑے ہیں، بلکہ کچھ اور ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم نے ان کو شبیہ کی صورت دی ہے تاکہ اپنی توجہ کو مرکوز کریں ان پر۔ یہ فلسفہ وہ ہے جو اس دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے، اور واقعہ یہ کہ ہندوستان کے فلسفے کو زندہ کر دیا اس شخص نے۔ یہ دو موٹی موٹی اتنی والیومز ہیں انڈین فلسفی پر ڈاکٹر رادھا کرشنن کی، اللہ نے اسے عمر بھی بہت دی۔ ہم عصر تھے ہمارے یہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رادھا کرشنن، ایک ہی زمانے کے۔ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے 60 برس کی 61 برس کی عمر میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 90 برس کی عمر دے دی۔ اقبال کو بھی اگر وہ عمر ملی ہوتی اور واقعتاً اگر وہ کہیں فلسفے کے استاد ہوتے کہیں پر، انہوں نے تو چونکہ بحیثیت پروفیشن بھی وکالت کو اختیار کر لیا، تو جو پڑھنے پڑھانے میں جو بات جو مجتی ہے بات اور نکھرتی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے علامہ اقبال ایک فلسفی کی حیثیت سے دنیا میں اس طرح متعارف نہیں ہو سکے جس طرح کہ انٹرنیشنلی ایکنالج کیا جاتا ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن کو، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایک خاص دور میں یہ دو تھے سب سے بڑے فلسفی، ایک مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو بھی اسے کہیں ڈاکٹر رادھا کرشنن، اور ایک خالص مادہ پرستانہ انداز میں برٹرینڈ رسل، اور دونوں کی عمریں جو ہوئی ہیں 90 برس اور 90 سے بھی اوپر کی برس کی جو عمریں ہوئی ہیں۔ بہرحال رادھا کرشنن نے بت پرستی کے لیے فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ بتوں کو نہیں پوجا جاتا، اصل میں وہ تو علامتیں ہیں، جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ ایک ان سین ہستی پر میڈیٹیٹ کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی محسوس ہونا چاہیے۔ اقبال کا ایک دوسرا شعر بھی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ تو ہم نے در حقیقت کچھ ہستیوں کے لیے ہم نے یہ علامت کے طور پر تاکہ گیان دھیان کرتے ہوئے توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، جس کو اعتکاف کہا گیا قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی کہا تھا کہ جیسے ان کے بت ہیں، اصنام ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی بت بنا دے تاکہ ہم جو ہے اعتکاف کریں اور اپنی میڈیٹیشن جو ہے توجہ کو مرتکز کر سکیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بہرحال فلسفیانہ سطح پر تو جو بت پرستی ہے اس کا پس منظر یہ ہے، لیکن عوامی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے تدریجاً ہوتے ہوتے جو بات ہو جاتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں وہی چیزیں بن جاتی ہیں کہ یہی ہے معبود،
اسی کو چوم رہے ہیں، اسی کو چاٹ رہے ہیں، اسی کا دھون پی رہے ہیں، اس کو غسل دے کر اس کا پانی جو ہے وہ متبرک سمجھ کے جو ہے چھڑکا جا رہا ہے اور پیا جا رہا ہے۔ بتوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مورتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو تصور عوامی ہے در حقیقت وہ ہے اس کے پس منظر میں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو، ان سے دعائیں کر رہے ہو، ان سے التجائیں کر رہے ہو، انہیں سجدہ کر رہے ہو، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو جنہیں تم نے خود تراشا ہے، ان کے بارے میں ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح۔ یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے اصل میں، چونکہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے، بچپن سے کسی نے دیکھنا شروع کیا اپنے والدین کو، ان کو چومتے چاٹتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، ان کا طواف کرتے ہوئے، بس وہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ پیچھے فلسفہ کیا تھا وہ تو ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ تو اکثر لوگوں کے سامنے ہے نہیں، سمجھ بیٹھتے کہ یہی ہے اصل شے، جائی جاست، یہی معبود ہے، اسی کے اندر ساری طاقت ہے، یہی حاجت روا ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی روزی رساں ہے، یہی ہماری تکالیف دور کرنے والا ہے۔ اس کے لیے چونکانے کا انداز اختیار کیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب یہ جو آخری تین الفاظ ہیں جن میں نے عرض کیا ہے کہ عظیم فلسفہ مضمر ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔